اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دیکھیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت اور ڈرانا دونوں کام کے لیے بھیجا تھا، تاکہ یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور یہ ڈرائیں کہ اللہ کا عذاب بھی ہے، پکڑ بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی اور اس نے آیات سے منہ پھیر لیا، اور جو کچھ وہ پہلے کر چکا ہے اس کو بھول گیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے قرآن آ جائے، قرآنی آیات اس کے سامنے پڑھی جائے اور نصیحت کی جائے اور دین کی باتیں بتائی جائے، اسے دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے اور دین کو واضح کیا جائے. اس کے باوجود ان آیات پر غور نہیں کیا اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کی. جو گناہ اس نے پہلے کر چکا اس کے انجام کیا ہوگا، اللہ کی کیا پکڑ ہوگی، اس کو نہیں سوچا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا ظالم انسان ہے جس پر ہم نے اپنی قرآن کی آیتیں بتائی، نصیحت پیش کی، پھر بھی وہ اس سے نصیحت نہ حاصل کرے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، یعنی حق بات کے سمجھنے میں، اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ٹاٹ دے رکھی ہے. اور اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اِنَّا جَعَلْنَا منہ موڑنے اور بھولنے کی علت اور سبب کے لیے بیان کیا گیا ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں ان کے دلوں پر کفر کی ظلمت اور تاریکی کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تخلیقی کفر پر ہوئی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور رب کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان میں وہ سمجھ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ حق بات ان کے دلوں پہ اثر ہی نہیں کر سکتی، وہ حق بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وقرا یعنی ان کے کانوں میں پورے طور پر سننے کی صلاحیت ہم نے نہیں عطا کی. اگر دین کی بات، ہدایت کی بات، دعوت کی بات ان کی طرف کی جائے تو ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سن سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اور کانوں میں پردے ڈال دیے ہیں. ان کو گرانی محسوس ہوتی ہے ایسی باتوں کے سننے سے. وہ ہرگز ہدایت پر نہیں آ سکتے. یعنی اس سے مراد کافر ہیں جن کا ایمان لانا بالکل کبھی بھی ایمان وہ نہیں لا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے علم میں یہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے، وہ کافر ہی رہیں گے. ان کے دلوں کو اللہ نے مہر مار دی، ان کا ذکر کیا.
اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ کا رحم و کرم کیسا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا رحمت والا ہے. اگر ان سے ان کے اعمال پر داروگیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو یقینی ہے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کا تو اپنا وعدہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے کوئی پناہ کی جگہ انہیں مل ہی نہیں سکتی. بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے رجوع ہو، معافی مانگے. کتنا ہی خطرناک کافر ہو، جب اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتے ہیں اور اس کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کے پیر سے پیدا ہو، اس پر کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا ہے. بہت زیادہ صفت رحمت اللہ میں موجود ہے کہ وہ بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات یہ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر یغفر له حل من مسترزق یرزق له، کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، کرم کیا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اگر اللہ کا عذاب واقع ہو جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت معین کیا ہے، وہ جب چاہے گا اور جب اس کا وقت ہوگا وہ عذاب بھیجے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نے رحم، کرم، شفقت کے دروازے کھول رکھے ہیں اور رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اس لیے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے. خوب اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں پر، نافرمانی پر، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے. اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کی یہی علامت ہے کہ اللہ نے قریش کو مہلت دی اور ان کو موقع عطا فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کی اور انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ عداوت کریں گے اور ان کا ملیہ میٹ کریں گے، نعوذ باللہ ان کا دین ختم کریں گے. اللہ نے دکھا دیا کہ نبی نجات پا گئے، نبی کامیاب ہوئے، صحابہ کامیاب ہو گئے. اور جو لوگ نبی کے خلاف تھے، سازشیں کر رہے تھے، قریش کے سردار کیوں ہو نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک رذیل ہو گئے اور ذلیل ہو گئے اور ظلمتوں میں پھنس گئے. اسے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. اور وہ بستیاں جب انہوں نے شرارت کی ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا، یعنی جن کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے. اس سے مراد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، اس ساری قوموں کی تو اللہ نے اشارہ کر دیا جب انہوں نے شرارت کی، نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا اور اپنے بھٹکے ہوئے راستے کو، ظلمتوں والے راستے کو صحیح سمجھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو تباہ کر دیا. بستیوں کو دیکھو جو تباہ شدہ بستیاں ہیں، اقوام تباہ ہو چکی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں لما ظلموا، انہوں نے ظلم کیا اور ظلم قریش کی طرح انہوں نے بھی ظلم کیا تھا. پھر ہم نے ان کی کفر، معصیت اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں ایک معین وقت ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت پر اس کو پکڑتے ہیں اور ڈھیل بھی دنیا میں دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. ایک وقت اللہ نے اقوام کو عطا کیا، ڈھیل دی. نبیوں سے انہوں نے عجیب عجیب سوالات کیے، نبیوں سے معجزات چاہے
تو اللہ نے معجزوں کو ظاہر کر دیا، ان کے سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھیج دیا وحی کے راستے سے، لیکن پھر بھی وہ کفر پر اٹل رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں ہوا سے، کہیں پانی سے، کہیں آسمانی اللہ تعالیٰ آفتوں سے، اور کہیں لقمے کو مینڈک بنا دیا، خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ یہ عذابات بنی اسرائیل پر ڈالے گئے، پریشان ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے نافرمانی کی، نبی کی بات کو جھٹلایا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے، وہ توبہ کرے، انسانیت توبہ کر کے اللہ کے رجوع کرے، ایک اللہ کو مانے، اور مسلمانوں کے لیے اعلان کر دیا کہ تم آؤ، میں تمہیں معاف کروں گا، چاہے تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اپنی رحمت کا، مغفرت کا اور معاف کرنے کے دروازے کھولے رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اس سے پہلے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، مغفرت کے اور معافی کے دروازے اللہ، توبہ کے دروازے اللہ بند کر دے گا۔ یہ اللہ نے موقع عطا فرمایا، پتہ نہیں کل کا سورج کا کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اس سے اللہ کے تحت ہمارا رجوع مضبوط ہو، تعلق مع اللہ مضبوط ہو، اسے یاد کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، موقع در موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خوب رو رو کر اللہ سے مانگے، اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے اپنے دلوں کو کامل طور پہ صاف کر لیں کہ دل میں کوئی برائی نہ آنے پائے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو آدمی کو محسوس نہیں ہوتے، لیکن غیبت، حسد، کینہ، بغض، یہ دلوں میں گھر کرتے جاتے ہیں، اور ادھر نیک اعمال ہو رہے ہیں، اور یہ بدگمانیاں اور یہ حسد و کینہ، بغض یہ دلوں میں پکے جا رہا ہے، تو یہ بدعمالیوں کی یہ نحوست اس کے نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے طرف رجوع رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔